الرسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع كل نبي وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفر عن ذكره الغافلون. یہ ساتویں پارے کا ساتواں ہی رکوع ہے. سورہ الانعام شروع ہے. ساتویں پارے کا ساتواں رکوع سورہ الانعام شروع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہ جو سورہ الانعام ہے یہ مکی سورت ہے اور مفسرین کی قول کے مطابق یہ سورہ مبارکہ ساری سورہ مبارکہ یک بار کی نازل ہوئی تھی. ایک ہی مرتبہ یہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے جنہوں نے عرش کو ڈھانپا ہوا تھا. اور الانعام جو ہے یہ مویشی کو کہتے ہیں, مویشیوں کو, کیونکہ مشرکین مکہ نے مویشیوں کو اپنی مرضی سے حلال حرام کیا ہوا تھا, جیسے کہ اس سے پہلی صورت میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے. تو اس طرح یہ جو صورت ہے یہ بنیادی طور پر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں توحید, رسالت اور آخرت ان کے اثبات کے لیے, یعنی اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید, رسالت اور آخرت کا اثبات ہے. اور اس سے باقاعدہ جو سورہ مبارکہ تھی اس میں اس کی ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور انسان سے جو وعدے دیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پختہ عہد جو ہے وہ توحید کا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے دیا تھا, الست بربکم. تو اس طرح یہ سورت جو ہے اس کا ماکمل سورت کے ساتھ یہ ربط ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس کا جو اختتام ہوا تھا وہ نصارہ کے جو شرکیہ عقائد تھے اس سے ہوا تھا کہ 3 خدا نہ کہو.
تو اب یہاں پر شرک کی ایک دوسری قسم کو بیان فرمایا جسے مشرکین مکہ اس پر عمل کر رہے تھے، اور وہ تھا جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کر لینا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں ان کو شریک کرانا۔ تو یہ اس کا ماقبل صورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہر سورت کے شروع میں نازل ہوتی تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صحابہ نے لکھی ہے، نہیں، بسم اللہ نازل ہوتی تھی ہر سورت کے شروع میں، اور یہ نازل ہوتی تھی اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سورت الگ سورت شروع ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا اگرچہ مضامین سورت کے ساتھ وہ کچھ مفسرین نے اس طریقے سے اس کا معنی بیان کیا جو اس سے مطابق ہوتا ہے، لیکن بہرحال کے دو صورتوں میں فصل کرنے کے لیے نازل ہوتی تھی۔ یہ کسی بھی سورت کا شروع میں جز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بھی جز نہیں ہے، سورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی حدیث ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ یعنی اونچی آواز سے نماز میں قرات شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل ہوتی تھی۔ یہ کسی سورت کا جز نہیں تھا، وہ سورہ نمل کے درمیان میں آئی ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، پہلے دعویٰ کیا اور پھر اس کا دوائل دیا۔ الحمد، ہم جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور حمد کا مطلب جو ہے وہ ثناء باللسان علی جمیل الاختیار ہے، یعنی کسی کی وہ خوبی اور کسی کی وہ تعریف جو اس کی ذاتی خوبی پر کی جائے، کسی کی وہ تعریف یا ثناء جو اس کی ذاتی خوبی پر کی جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ، الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جس کی خوبیاں ذاتی ہیں وہی اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ الحمدللہ یعنی ذاتی خوبی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو گویا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ حمد کو خاص کر دیا گیا۔ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کائنات میں بندے کو جہاں بھی کوئی کمال یا خوبی نظر آتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اسے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سب کمالات کا حامل ہے، لیکن اسے کمالات کسی اور نے نہیں دیے، اللہ خود ان کا مالک ہے۔ الحمدللہ، حمد یعنی حقیقی جو تعریف ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اگر اس کا معنی یعنی اس کو مطلق بھی کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو دراصل وہ اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی اگر بندہ تعریف کرنے والا یہ بات سے غور کرے کہ اگر میں کسی کے فن پہ اس کی تعریف کرتا ہوں تو اصل میں اسے یہ فن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یعنی ہر خوبی میں اور ہر کمال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جلوہ فرما دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کاریگری کو ہر جگہ پر دیکھے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، حمد
اللہ کے لیے، یعنی یا تو اس کا معنی ذاتی خوبی پر کی گئی تعریف، پھر تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر اسے مطلق بھی کر لیا جائے تو پھر بھی اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں تم جو بھی کوئی کمال دیکھتے ہو، دراصل وہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو بندو تم صرف اسباب میں الجھ کے نہ رہ جایا کرو، بلکہ اسے وہ کمال دینے والی ذات کو پہچانا کرو کہ جس رب نے اسے یہ کمال دیا ہے وہ رب خود کتنی شان والا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، اللہ جس نے، یعنی کون اللہ جس کے لیے ہم نے یہ گویا اس کے بائے کے ہم ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اللہ کی وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، سماوات سماوات کی جمع، والارض اور زمین۔ قرآن مجید کے ایک آیہ کریمہ کے مطابق زمینیں بھی ساتھ ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن ارض کی جو جمع ہے نا، اس کی جمع کی جائے یعنی تو وہ لفظ میں کچھ سکر آ جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں ارض کو واحد استعمال کیا جاتا ہے اور سماوات کو جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو واحد کا لفظ ہے یہ بطور جنس کے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار انسان کی یہ کمزوری ہے کہ یہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، تو اس سے مراد کوئی مخصوص انسان نہیں ہوتا بلکہ عام انسان اس سے مراد ہوتے ہیں، بطور جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ارض یہاں پر بطور جنس کے ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آسمان جو ہے زیادہ ہے اور زمین ایک ہے۔ پرانی تصریحات کے مطابق آسمان بھی ساتھ ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور زمینیں ساتھ کیسے ہیں یہ متشابہات میں سے ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کا مقرر نہیں کیا گیا، لیکن زمینیں جو ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اور آسمانوں کی تعداد کی طرح اس نے زمینیں پیدا کی تو وہ بھی ساتھ ہے۔ واحد اس لیے ہے کہ اس نے جنس کے طور پہ یہ استعمال کیا، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اسی نے بنایا ظلمات، ظلمت کی جگہ ہے، اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جعل آ گیا، وہاں پر خلق آ گیا پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اس چیز کے بنانے میں جس کا کوئی وجود ہو، جس کا کوئی جرم ہو، کوئی وجود ہو۔ آسمان کا ایک وجود ہے، زمین کا ایک وجود ہے، جبکہ روشنی اور تاریکی ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی آپ نے بلب جلا دیا تو روشنی ہے، بلب بند کر دیا تو تاریکی ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جعل کا لفظ استعمال کیا، جعل الظلمات والنور۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ظلمات کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن کریم میں جب اس طرح آتا ہے جمع آتا ہے عموماً، اور نور کا لفظ لایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظلمتیں ہوتی ہیں نا وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، کبھی عقیدے کی گمراہی ہو گئی، کبھی عمل کی گمراہی ہو گئی، مختلف قسم کی ظلمتیں ہیں، جبکہ نور اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی نور ایک ہے جو تمام ظلمتوں پر بھاری ہوتا ہے، جبکہ ظلمتوں کے کئی رنگ ہوتے ہیں، اس لیے ظلمات کا لفظ قرآن کریم میں جمع آتا ہے اور نور کا واحد آتا ہے۔ وجعل الظلمات والنور،